اللہ فرماتا ہے قیامت آئے گی ہم بولتی بند کر دیں گے. بڑے بڑے لوگ جو بولتے ہیں نا حویلیوں میں، داروں میں، اڈوں پہ اسلام کے خلاف، اور چینلز پہ بیٹھ کے اینکرز، اور اسمبلیوں میں بیٹھ کے رب رسول کے غدار، اور تخت پر بیٹھ کر محمد عربی کے باغی، فرمایا یہ جو بکتے ہیں نا، بک بک کرتے ہیں اسلام کے خلاف، قیامت کے دن ہم ان کی لگامیں ڈال دیں گے، منہ میں لگام چڑھا دیں گے. اس دن بولتی بند ہو جائے گی. ہوگا کیا؟ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے. ہاتھ بولیں گے. وہ ہاتھ جو مصطفیٰ کے عاشقوں پہ اٹھے تھے، جو ہاتھ جو محمد عربی کے غلاموں پہ ظلم ڈھاتے رہے. اللہ فرماتا ہے ہم اس دن تیرے منہ میں لگام دیں گے، اور اس دن تیرے ہاتھ بتائیں گے کہ ان سے کیا کرتا رہا ہے. ہاتھ ہم سے بولیں گے. امام الانبیاء کے غلاموں، اگر ان ہاتھوں کے ساتھ ہم نے ٹچ موبائلوں پر طوائفوں کے گانے سنے ہوں گے، ویب سائٹیں کھولی ہوں گی، نہیں سے کھولتے ہیں نا، اگر ان ہاتھوں کی انگلیوں کے ساتھ ہم نے امام الانبیاء کے غلاموں فلموں کے منظر کھولے ہوں گے، تو یہ ہاتھ بتائیں گے کیا کرتا رہا ان کے ساتھ. اگر یہ ہاتھ کسی کمزور پر اٹھے ہوں گے، اگر یہ ہاتھ کسی غریب کی عزت پہ اٹھے ہوں گے، اگر یہ ہاتھ کسی کمزور پر ظلم کے لیے اٹھے ہوں گے، اللہ فرماتا ہے یہ بتائیں گے کہ ان کے ساتھ کیا کیا ظلم ہوتے رہے، کیا کیا جرم ہوتے رہے، کیا کیا گناہ ہوتے رہے. ریموٹ کنٹرول پکڑ کر ہاتھوں میں گھروں میں عورتیں کون کون سے چینل کھولتی رہیں. یہ ہاتھ بولیں گے ہمارے ساتھ، اور تمہارے یہ پاؤں یہ بتائیں گے کن کن بغیرتی کے اڈوں پہ چل کے جاتے رہے. یہ بتائیں گے، اور اس دن تیرے یہ ہاتھ اور تیرے یہ پاؤں ہی تیرے خلاف گواہی دے کر تجھے جہنمی بنا دیں گے. تو جو ہاتھ اور پاؤں کل تجھے جہنمی بنا رہے ہیں، وہ نعمت ہے جن کے سبب تو جہنم چلا جائے. کیا وہ نعمت ہے؟ جن کی گواہی پر تو دوزخ میں جلے، کیا وہ نعمت ہے؟ یہ اپنے ہاتھ ہیں ہمارے جسم کے ساتھ. امام الانبیاء کے غلاموں، اگر یہ حضور کی اطاعت کے خلاف ہوں، آقا کے فرمان کے خلاف ہو، شریعت کے خلاف، تو یہی ہاتھ ہمیں جہنمی بنا دیں، یہی پاؤں ہمیں جہنمی بنا دیں. اللہ رب العزت فرماتا ہے لیکن یہی ہاتھ اگر میرے حبیب کی غلامی میں رہے، تو میرے حبیب کا مقام یہ ہے کہ یہ تیرے ہاتھ نعمت بھی تب بنتے ہیں جب یہ یار کی اطاعت میں اٹھتے ہیں. اور یہی پاؤں اگر اذان سن کر مسجد کی طرف چلیں، کیونکہ محبوب نے کہا مسجد جاؤ نماز پڑھو، تو یہی پاؤں اگر یار کی غلامی میں آ جائیں تو پھر تو نعمت ہے، اور محبوب کی غلامی سے نکل جائیں پھر یہ تیرے دشمن ہے. تو اللہ رب العزت بتا رہا ہے کہ تیرے جسم کی ہر نعمت بنتی ہی تب ہے جب محمد عربی کی غلامی میں ہو. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہاری کھال بھی بولے گی ہمارے ساتھ. کھال، جسم کا چمڑا بولے گا ہمارے ساتھ. اور میری ماں بہنوں بیٹیوں، اس دن منہ میں لگام ہوگی، اور ہر دھوکہ باز، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، وہ مرد ہو یا عورت، ہر دھوکہ باز کی پشت پھاڑ کر اس میں جھنڈا گاڑ دیا جائے گا، اور اس جھنڈے پہ لکھا ہوگا ہذہ غدرت فلاں، کہ یہ فلاں ہے، فلاں کا بیٹا، نام لکھا ہوگا. یہ فلاں ہے، فلاں کی بیٹی ہے. لڑکی ہے تو باپ کا نام لکھا ہے،
مرد ہے تو باپ کا نام لکھا ہے، یہ فلاں فلاں کا بیٹا ہے، اس نے فلاں کے ساتھ یہ دھوکہ کیا تھا۔ آج وہ جو ہم چھپ کے کرتے ہیں، قیامت کے دن جھنڈے پہ سب کچھ دکھا دیا جائے گا۔ تو تاجدار کائنات کے غلاموں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر غلامی ہو، آقا کی اطاعت ہو اور شریعت پر چلتے رہو تو یہ جسم جو ہے اس کی ہرش ہے، تب نعمت بنتی، اور اگر حضور کے خلاف ہو جائے، شریعت کے خلاف ہو جائے تو ہارش ہے، قیامت کو گواہی دے کر ہمیں جہنم پہنچا دے گا۔ امام الانبیاء اتنی بڑی نعمت کہ ان کے سبب سے نعمت بنتی ہے، اگر ان کا واسطہ ہٹا دو تو نہ آنکھ نعمت رہتی ہے، نہ کان نعمت رہتے ہیں، نہ زبان نعمت رہتی ہے، نہ ہاتھ اور پاؤں نعمت رہتے ہیں۔ آج ہماری میجارٹی اور اکثریت اس کے ہاتھ اور پاؤں کدھر جا رہے ہیں؟ جوان لڑکیاں ہیں، جوان لڑکے ٹچ موبائلوں پر جب تک جاگ رہے ہیں، ان کی انگلیاں حرکت میں ہیں، آنکھیں بدکاری کر رہی ہیں، کان طوائف اور کجریوں کے گانے سن رہے ہیں، جن کا دیکھنا حرام، جن کا سننا حرام، گھر گھر یہ آگ لگی ہے، اور حضور کی امت کی اکثریت جہنم کی طرف بھاگ رہی ہے۔ اور جلسوں کا مقصد لوگوں نے سمجھا ہے کہ صرف آئے اور کانوں کا سواد پورا کر کے چلے گئے، ٹپے سن لیے، قرآن سنا تو بور ہو گئے، حدیث سنی تو بور ہو گئے، آنکھ بند ہونے والی ہے، ہر کوئی قبر میں اترنے والا ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، کتنی عورتیں ہیں جنہوں نے قبر اور قیامت کی تیاری کر رکھی ہے، کتنی عورتیں ہیں اور مرد ہیں کہ جن کی پیشانیوں میں سجدوں کا نور ہے، گھر گھر غفلت کی چادر اوڑھ کے دنیا زندگی گزار رہی ہے۔ تاجدار کائنات نے فرمایا، حضور نے خبر دی، میری امت پہ ایک وقت آنے والا ہے، سیاتی زمان لا امتی، آقا نے فرمایا میری امت پہ ایک وقت آنے والا ہے۔ کیا؟ تاجدار کائنات نے بتایا، ہوں گے میرے امتی، کلمہ میرا پڑھیں گے، لیکن لا یبال المرء ما اخذ منہ ام من الحلال ام من الحرام، یہ حدیث رسول۔ آقا فرماتے ہیں ہوں گے میرے امتی، جس عورت سے پوچھو کس کی امتی، وہ کہے گی حضور کی امتی، مرد سے پوچھو حضور کا امتی۔ آقا فرماتے ہیں ہوں گے میرے امتی، مگر ایک وقت آئے گا کہ شریعت سے اتنے دور ہو جائیں گے کہ انہیں پرواہ ہی نہیں ہوگی حلال کر رہے ہیں کہ حرام کر رہے ہیں۔ آج ہماری فوجوں کی فوجیں عوام کی، وہ حرام کے راستے پہ چل رہی ہیں، دیکھنا حرام ہے، سننا حرام ہے، اس کو پکڑنا حرام ہے، وہاں چل کے جانا حرام ہے، وہ ایسا لباس پہننا حرام ہے، یعنی ایک ایک چیز جو تاجدار کائنات حرام قرار دے گئے اس میں مرد بھی ملوث ہیں، عورتیں بھی ملوث۔ اور جب ربیع الاول آتا ہے تو دیواروں پہ لکھ دیتے ہیں، لکھوا دیتے ہیں، کیا کہ سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار، یہ دیواروں پہ لکھ دیتے ہیں، سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار۔ اسی طرح امام الانبیاء کو اگر خوش کرنا چاہتے ہو، تلاش کرو حضور کی خوشی کس سے میں ہے۔ یہ گلیاں بازار سجے اور ہم نے سجائے، یہ تو ہماری خوشی ہے، یہ خوشی ہم منا رہے ہیں کہ ہمیں حضور مل گئے، بازار سجا دیے، چوک سجا دیے، گلیاں سجا دی، یہ تو ہماری خوشی ہے۔ سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں تے بازار، اور یہ تو گلیاں بازار سجے چونکہ ہم خوش ہیں۔ اگر مدینے والے کو خوش کرنا تو آواز آ رہی ہے، میرے آنے پر ربیع الاول میں اپنے چہرے میری سنت سے سجا لو، اگر مجھے خوش کرنا ہے۔ اگر مجھے خوش کرنا ہے تو اس ربیع الاول میں چہرے
چہرے سجا لو نبی کی سنت سے. ماں بہنوں بیٹیوں، اگر تم نے اپنے نبی کو خوش کرنا ہے تو اس ربیع الاول میں اپنا جسم سجا لو شریعت والے پردے اور لباس سے. اگر اپنے نبی کو خوش کرنا ہے اپنے گھر کو سجاؤ تلاوت قرآن کے نور سے. اگر اپنے نبی کو خوش کرنا ہے تو اپنی مسجدوں کو سجاؤ نمازیوں سے. اگر اپنے نبی کو خوش کرنا ہے تو اپنی شادیوں کو سجاؤ تاجدار کائنات کے میلاد کی محفلوں سے. کہ شادی جس کی سنت ہے، آقا نے کیا فرمایا؟ النکاح من سنتی. آقا فرماتے ہیں شادی نکاح میری سنت، اور حضور کی سنت پہ عمل کرنا عبادت ہے، ثواب ملتا ہے. ایمان سے بتاؤ کہ کیا عبادت کے ساتھ بھی گانے چلتے ہیں؟ شادی کرنا حضور کی سنت. حضرت با یزید نے شادی نہیں کی تھی، حضرت با یزید بستامی نے. تو ایک رات خواب میں جنت میں اللہ رب العزت نے ایک مقام دکھایا انہیں جنت میں. ان کا جو مقام تھا وہ اس سے نیچے تھا، اور وہ مقام ان کے مقام سے اونچا تھا. عرض کی مولا میرا یہ نچلا مقام کیوں ہے، اوپر کیوں نہیں گیا؟ فرمایا اس لیے کہ تو نے یار کی ایک سنت پوری نہیں کی ہے. نکاح کرنا حضور کی سنت. اگر نیت ہو نکاح پر، شادی کرنے پر، اگر انٹینشن اور نیت یہ ہو کہ میں اپنے نبی کی سنت پوری کر رہا ہوں، تاجدار کائنات کے غلاموں، جب تک وہ نکاح قائم رہے گا اللہ رب العزت تمہیں ثواب دیتا رہے گا. تو اس لیے کہ تم نے حضور کی سنت سمجھ کے نکاح کیا ہے کہ یہ آقا کی ادا ہے، آقا کی سنت. لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ زندگی میں بعض لوگوں کی صرف ایک یہی سنت پوری ہوتی ہے اور تو کسی سنت پہ عمل ہی نہیں کرتے. مگر وہ ایسے بد نصیب ہیں کہ زندگی میں ایک سنت پوری ہونے لگی ہے اور اس کے ارد گرد 10 حرام کام لگا دیے ہیں. کہ سنت پوری ہونی ہے مہینے بعد، شادی ہونی ہے ابھی مہینے بعد، اور مہینہ پہلے اس گھر میں ڈیک لگ جاتے ہیں اور طوائف اور کنجریوں کے گانے چل جاتے ہیں. پورا محلہ اسے پتہ چل جائے، پردیسی بھی گزرے پتہ چل جائے کہ اس گھر میں نبی کی سنت پوری ہونے والی ہے. اور کما کیا رہے ہیں گھر والے؟ اس سنت کے پورا ہونے سے پہلے لعنتیں کما رہے. کوئی پورا مہینہ کماتا ہے، کوئی 2 مہینے کماتا ہے، کوئی 10 دن کماتا ہے. اور تاجدار کائنات کے غلاموں، جو زندگی میں ایک سنت پوری ہونے لگی تھی اس کی برکت بھی ہم نے ختم کر دی. تو ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے نبی کی خوشی کس شے میں ہے.